بسم اللہ الرحمن الرحیم عن نبی سعید و ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہما وعنہم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لو ان اہل السماء والارض اشترکوا فی دم مؤمن لاکبہم اللہ فی النار۔ ارشاد فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر تمام آسمانوں زمینوں کے لوگ، اس میں انسان بھی آ گئے، جنات بھی اور فرشتے، اشترکوا فی دم مؤمن، ایک مومن کے خون میں وہ شریک ہو جائیں، خون بہانے میں، ناحق خون بہانے میں، لاکبہم اللہ فی النار، تو اللہ تعالیٰ سب کو جہنم میں ڈالے۔ اتنی سخت حکم ہے قتل ناحق۔ بہت سارے علاقوں میں جب دشمنیاں ہوتی ہیں اور پھر ان دشمنیوں کے نتیجے میں پھر قتل و قتال ہوتا ہے، پھر انتقام شروع ہوتا ہے اور پھر وہ چلتا ہی چلا جاتا ہے۔ پھر اس سے بحث نہیں ہوتی کس نے مارا ہے، بلکہ وہ پورا قبیلہ اور خاندان وہ سے دشمنی ہوتی ہے۔ تو ان کا کوئی بھی آدمی ہتھے چڑھ جائے تو آپ حضرات جو مدارس میں طلبہ ہیں، اساتذہ ہیں، وہ اپنے علاقوں میں اس پہ جا کے لوگوں کو سمجھایا کریں، آپ کی ذمہ ہے یہ۔ اتنے مدارس اور اتنے علماء اور دشمنیاں ویسی چل رہی ہیں، ایسے لوگوں کو مارا جا رہا ہے، قتل و قتال ہو رہا ہے۔ کل مجھے ہمارے جامعہ کے فاضل ہیں، شاگرد ہیں، انہوں نے کہا کہ انہوں نے پیغام بھیجا کہ ہمارے گھر پہ ہمارے دشمن آئے ہوئے ہیں معافی مانگنے کے لیے، رات سے بیٹھے ہوئے، اور ہمارے خاندان میں معاف کرنا انتہائی بے غیرتی کی بات ہے۔ مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے میرے خاندان والوں کو سمجھائیں کہ یہ معافی دینے پہ تیار ہو جائیں۔ تو یہ بات سوچتا رہتا ہوں کہ خیبر پختونخوا میں، بلوچستان میں کتنے علماء اور کتنے تبلیغی جماعت کے حضرات ہیں، کتنے مدارس، بہت بڑی تعداد ہے۔ تو آپ کے ذمہ ہے کہ وہاں اس قتل و غارت گری کو ختم کروائیں۔ ویسے ہی نہیں لڑنا چاہیے۔ عالم کے ذمہ تو یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں کے اندر مصالحت کر رہا ہے، مسلمانوں میں مصالحت کر رہا ہے۔ میں نے ان کو پیغام بھیجا ہے کہ معاف کر دیں اور اس کو ختم کروائیں۔ تو کیا خیال ہے، ارادہ ہے نا اسے کرنے؟ ہاں، پوری جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ جہاں ان علاقوں میں بہت بڑی بڑی خیریں ہیں، وہاں ماشاءاللہ دین کے لیے لوگوں میں ایک جذبہ ہے، پردہ ہے، شرم و حیا ہے، علماء کی عزت ہے، مدارس ہیں، تبلیغ کا کام بہت چل رہا ہے، اور جتنے بھی اسلام دشمن قوتیں وہاں جا کر اکثر وہ فیل ہو جاتی ہیں۔ ایک عیسائی تھا پادری، وہ 25 سال رہا خیبر پختونخوا میں وہ 25 سال رہا، عیسائیت پھیلانے کے لیے آیا تھا۔ اس نے واپس جا کر کتاب لکھی ہے، مجھے یاد نہیں تھا اس کتاب کا نام، آپ نیٹ پہ جائیں گے تو مل جائے گی کتاب۔ اس نے لکھا ہے کہ میں نصیحت کرتا ہوں کہ اس علاقے میں، پٹھانوں کے علاقے میں جہاں پشتون رہتے ہوں، وہاں عیسائیت پھیلانے کی کوشش نہیں کرنا۔ میں 25 سال رہا، 25 سال میں صرف ایک آدمی عیسائی ہوا، وہ بھی میرا خان سامہ اور میرا کھانا پکانے والا تھا، پتہ نہیں وہ دل سے بھی ہوا نہیں ہو، میری ساری محنت ضائع چلی۔ تو بہت بڑی بڑی خوبیاں ہیں اس علاقے میں، اس میں، لیکن جہاں جو خامیاں ہیں تو ان کی اصلاح کس کے ذمہ ہوگی؟ تو اس کا خاص طور پہ ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ ایک اور شاگرد ہیں، وہ ماشاءاللہ انہوں نے وہاں اپنے علاقے میں پوری ایک جماعت بنائی ہوئی ہے، اور ان چند سالوں میں میرے خیال میں 3 سال ہو گئے، 4 سال ہو گئے، تو انہوں نے ایسی دشمنیاں ختم کروائی ہیں جو 100 سال سے چل رہی تھی، اور پوری اس کی تفصیل ہے کہ کتنے ایک دوسرے کے لوگ، کسی نے 18 قتل کیے تھے، کسی نے ایک دوسرے کے 40 لوگ قتل کیے تھے۔ الحمدللہ لوگ آپس میں گلے مل لیے، اور وہ تو جب آپ کوشش کریں گے تو اللہ تعالیٰ مدد فرمائیں گے۔ میں ایک دفعہ یہاں سے گھر گیا تو گاؤں میں ہمارے عزیز بھی رہتے تھے،
تو میں نے کہا میں ان سے ملنے کے لیے جا رہا ہوں. تو میرے چچا تھے، وہ کہنے لگے ان سے تمہاری دشمنی ہے، ان سے تمہاری مخالفت ہے. تو میں نے کہا آپ کی مخالفت ہوگی، میری تو نہیں. تو انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ہم برداشت نہیں کریں گے کہ جن سے ہماری مخالفت ہے آپ وہاں ملنے چلے جائیں. تو میں نے کہا کہ مجھے آپ لوگوں نے جو پڑھنے کے لیے بھیجا تھا، اس لیے بھیجا تھا کہ میں آپ کی بات مانوں یا آپ میری بات مانیں. تو میں نے کہا میں تو جاؤں گا اور یہ میری ذمہ ہے. میں چلا گیا تو ہمارے عزیزوں نے بڑا میرا اکرام کیا، اور وہ اتنے خوش ہو گئے کہ شام کو سب گلے مل لیے. میرے چچا بھی، سارے جتنے بھی لوگ تھے نا، ان کی وہ آپس کا جھگڑا ختم ہو گیا. تو علماء کرام کو اللہ نے بہت صلاحیت دی ہوتی ہے. اگر وہ معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں، اور خاص طور پہ ناحق قتل کرنا، انتقام لینا، دشمنی، یہ تو بہت ہی بری بات ہے. فرمایا لزوال الدنیا اہون علی اللہ من قتل رجل مسلم. پوری دنیا تباہ ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آسان ہے، ایک مسلمان کا خون زیادہ قیمت ہے. اس کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے طلباء کو، ہمارے اساتذہ کو معاشرے کی اصلاح کے لیے قبول فرمائے. سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.